رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا رب العالمین، ہم اس قرآن سے جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو ہمارے عمل میں اتار دیجیے اور اسے اپنے پاس قبول فرما لیجیے، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے حق میں حجت فرمانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ احزاب پڑھیں گے، شروع کر کے اور ختم بھی آج ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب مدنی سورہ ہے، اور شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا، اور اسی ٹائم پر ہی 5 ہجری میں ہی غزوہ بنی قریظہ سے ہوا تھا، اور ساتھ ہی حضرت زینب کا جو نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ اسی سال میں ہوا تھا. تو ان تمام جو اس کے مضامین ہیں وہ انہی 3 مضامین کے اوپر بحث کرے گی یہ سورہ، اور ساتھ ہی اس کا جو زبان نزول ہے وہ اسی کے اراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سورہ نور سے 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی. سورہ نور ہم نے چند دن پہلے پڑھی تھی. پردے کے جو ابتدائی احکامات ہیں وہ اسی سورہ میں نازل ہوئے تھے کہ گھر سے باہر نکلنے کا پردہ کیسا ہونا چاہیے ہے. اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں کچھ تو احکامات یہاں پر بھی ہیں کہ نبی کی بیویوں کے حساب سے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ ان کے لیے محرم اور نامحرم آدمی کون ہیں، اور کون بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اور کس کس کو اجازت لینی ہے. تو یہ ابتدائی احکامات تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے امت مسلمہ کے لیے احکامات دیے گئے، اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل ہم نے سورہ نور میں پڑھی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی امہات المومنین کو خاص طور پہ ان کا نام لے کر کے اے نبی کی بیویوں کہہ کے مخاطب کر کے یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے کیوں دیے؟ کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے وہ ایک مکمل اسوہ ہے. ہر انسان کے لیے ان کے اندر جو بھی ان کا طریقہ کار تھا، جو بھی ان کی زندگی تھی، وہ ایک مکمل اسوہ رکھتی ہے ان کا. لیکن جو عورتوں کے ساتھ خاص طور پر معاملات تھے، ظاہر بات ہے وہ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو وائفز تھیں ان کو مخاطب کر کے پورے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے جو احکامات دی ہیں ان کو بتایا ہے کہ خواتین کے لیے، خواتین کے معاملات میں، خاص طور پہ پردے کے معاملات میں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں. تو ہم نے ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے اور اپنا طرز عمل ان کے مطابق بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سورہ کے اندر جو تبصرہ ہے وہ بتایا کہ جنگ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں جو تھوڑا سا تبصرہ ہے وہ بھی آئے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو غزوہ احزاب تھی یہ مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. غزوہ احزاب وہ آخری جنگ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمام جو مشرکین تھے، یہود تھے، اور وہ تمام اسلام دشمن عناصر سارے اکٹھے ہوئے تھے، اور اکٹھے ہو کر تقریباً 10 سے 12 ہزار افراد کا لشکر لے کر آئے تھے مسلمانوں کو یا اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب سے مدد کی اور ان کو غارت کر کے واپس بھیج دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اب جو ٹائم آیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب ایک خلافت قائم کرنی ہے، اور اس کے بعد اب یہ تمام اکٹھے ہو کر کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ اب مسلمان جو ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر، کفار کے اوپر حملے کریں گے اسلام کو پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اس کی جو آیت نمبر 35 ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی طرح عظیم ہے، جس میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ ایمان کی تمثیل کیسی ہوتی ہے، یعنی اس کی تمثیل بیان کی تھی. اور پھر اس سورہ میں کیا بتایا ہے کہ ایمان، اس ایمان کے بعد یعنی نور علی نور کے بعد مومنین کے اندر جو صفات پیدا ہونی چاہیے وہ اس پوری آیت میں درج ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ اس نور علی نور کے پیدا ہونے کے بعد ان کے اندر صفات یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی جو پہلی آیت ہے جو ہم اس سورہ کی پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ حضرت زینب کو طلاق دے چکے ہوئے تھے، اور صرف پہلی آیت کے بعد اس سلسلے کو منقطع کر دیا ہے، اور اس کو جو کنٹینیوٹی آئے گی اس واقعے کی وہ تقریباً آیت نمبر 37 میں آئے گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اے نبی، اللہ سے ڈرو، کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. اس میں جو اللہ سے ڈرو کی خاص طور پہ بات آئی ہے وہ کس سلسلے کی وجہ سے آئی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت زید جو تھے وہ طلاق دے چکے ہوئے تھے حضرت زینب کو، اور یہ جو ٹائم تھا اس زمانے میں ہم اس کو اس تفصیل میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے جاہلیت کے جتنی بھی رسومات تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکامات دیے تھے. انہی میں سے یہ والا حکم بھی آ رہا ہے، اور اس کا چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ حضرت زینب سے شادی کرنے کے بعد طلاق دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تو وہ چونکہ منافقین اور جتنے بھی مشرکین تھے وہ کوئی پہلو، کوئی موقع، کوئی چیز چھوڑ نہیں رہے تھے جس پر وہ اسلام کے اوپر ضرب لگائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنائیں اور اسلام کی کسی بھی طرح سے تہذیب ہو. تو یعنی وہ جو پروپیگنڈا کرتے تھے اس کے لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کو مزید ہتھیار ملے. تو کچھ اس قسم کے خدشے ان کے دل کے اندر تھے، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور ان کی کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو. یہ منافقین کی اطاعت تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے تھے، لیکن چونکہ ان کی طرف سے ان کو خدشہ تھا کہ وہ اس کچھ نہ کچھ باتیں بنائیں گے اور ان کو کوئی نہ کوئی اور ہتھیار مل جائے گا مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر ضرب لگانے کے لیے، تو اس لحاظ سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں علیم اور حکیم تو صرف اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ اور اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دل میں دو دھڑ نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کو ان کی بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، یا کسی بھی جاندار کے اندر اللہ نے دو دل نہیں رکھے ہیں، اسی طرح سے تمہاری مائیں جو ہیں وہ صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ بیویاں، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، زہار کا ہمارا آگے آئے گا 28ویں سپارے میں، اس کو 28ویں سپارے میں آئے گا ہمارا، تو اس کے اندر ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے کہ زہار کیا ہوتا تھا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ جو تمہارا طریقہ کار تھا کہ جس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب اپنی بیویوں کے ساتھ ناراض ہوتے تھے یا غصہ ہوتے تھے یا ان کو کسی بات پر بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا تھا، تو وہ اپنی بیویوں کو کہتے تھے کہ تم ایسے ہو جیسے میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ، یعنی جیسے ماں میرے اوپر حرام ہے اسی طرح سے تم بھی میرے اوپر حرام ہو گئی ہو ماں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے یعنی جیسے انسان کے دل میں دو دل نہیں ہو سکتے، انسان کے جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے تمہاری مائیں وہ نہیں ہیں جن کو تم زہار کے ذریعے اپنی ماں بنا دیتے ہو. یعنی صرف وہی ماں ہے تمہاری جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اسی طرح سے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. یعنی پیار سے آپ کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقی بیٹے کے اوپر جو چیزیں، جو قوانین، جو شریعت حقیقی بیٹے کی بیوی یا اس کے متعلقہ یا اس کی بیوہ کے ساتھ جو شریعت نے قوانین کیے ہیں وہ یہاں پر نہیں آ جائیں گے. اور اسی طرح سے چونکہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو وراثت میں بھی اس کے لیے وہ قوانین نہیں ہے، تو وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. وہی تو وہ والی باتیں جو تم خود سے کر دیتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کو حقیقت پتہ ہے اور ہمیں صحیح طریقے کی طرف رہنمائی اللہ کی ذات کرتی ہے. اور ساتھ میں کیا بتایا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. یہ دیکھیں دوبارہ اس کے بارے میں آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے کہ اگر تمہیں نہ معلوم ہو ان کے باپ کون ہیں تو تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بھی آ رہا ہے جو لوگ اڈاپشن کے لیے جاتے ہیں اور اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اڈاپشن میں بچوں کے جو پیرنٹس میں سے باپ کا نام نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا کیا نام ہے، تو اس میں بھی آپ بچے کی جو ولدیت ہے وہ آپ اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت گناہ کی بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ نادانستہ جو بات تم اس وقت
تم کہو اس پر تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اب اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اور اللہ درگزر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہو چکے یا اس سے پہلے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت زید کو کہا تھا کہ میرا منہ بلا اپنا بیٹا بنا دیا تھا، اور ان کا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت زید پہلے غلام نہیں تھے، وہ ایک آزاد خاندان کے فرد تھے، لیکن ان کی والدہ جو تھیں وہ واپس آ رہی تھیں اپنے میکے کے وزٹ کے بعد، تو سمہاؤ ان کا جو قافلہ تھا اس کے اوپر حملہ کر لیا گیا تھا، اور حملہ ہونے کے بعد جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان میں حضرت زید بھی شامل تھے، ان کو لا کر یہاں پر بیچ دیا گیا تھا، اور خدیجہ کے پاس لایا گیا جب بھی وہ ان کے بھتیجے نے خرید کے ان کی خدمت پیش کیا، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حضرت زید کی عادتیں بہت پسند تھیں تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے اپنے لیے ان کو وقف کر لیا۔ اور جب لیٹر آن ان کے والدین کو پتہ چلا، ان کے باپ کو اور چچا کو پتہ چلا، اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی، تو وہ واپس آئے اپنے بیٹے کو کہ اپنے ساتھ لے کے جا سکیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر انہوں نے اپنی گزارش پیش کی کہ ہم زید کے والد اور چچا ہیں، ہم اپنے بیٹے کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ جو چاہیں اس کی رقم ہے وہ ہم سے لے لیں، ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اگر وہ آپ کا واقعی بیٹا ہے اور اس کے اوپر ظلم ہوا تھا کہ خرید کر اس کو بیچ دیا گیا اور غلام بنا دیا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ جانے کو تیار ہے، تو میں اس کو نہیں روکوں گا اور آپ کو کوئی معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے گا تو میں اس کے اوپر زبردستی نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت زید کو بلایا تھا اور زید سے پوچھوایا گیا، تو انہوں نے کہا جی میں پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے والد اور یہ میرے چچا ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت زید نے اس وقت اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، اور لوگ ان کو زید بن محمد بجائے زید بن حارثہ ان کے والد کا کی طرف سے ان کا نام تھا، تو اس کو چینج کر کے زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بات تم اس سے پہلے کر چکے، ضابطہ نادانستہ تھی، اس وقت تک یہ احکامات نہیں آئے تھے، تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اب اگر کوئی اس کا ارادہ کرے، یعنی اگر کنٹینیو اس کو کہا جائے گا تو وہ گناہ ہوگا، تو پھر واپس سے حضرت زید کو زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا۔ یہ تو ان کے لیے تھا، لیکن آج ہمارے لیے بھی اگین وہی حکم آ جاتا ہے کہ اگر کبھی بھی کسی بچے کو اڈاپٹ کیا جائے تو اس کا جو ہے ہم اس کی جو ولدیت ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر نہ پتہ ہو کہ بچے کے والد کون ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، وہ آپ کا بیٹا تب بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ اس کو پیار سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حقیقتاً جو بیٹے کے سارے حقوق ہیں اور جو بیٹے کے سارے لیٹر آن شرعی اس کے اوپر جو احکامات نافذ ہوتے ہیں، اس کے اندر آتے ہیں، وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ کے حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی رفیقوں کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نے کسی کو بیٹا بنا ہی لیا ہے، اڈاپٹ کر ہی لیا ہے، یعنی وراثت میں تو ان کا یا ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں اور کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر تم ان کے اوپر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب اس بات کی اجازت ہے۔ اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کی جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے جو یہاں تک جو تھے تمام کون سی کن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، جو حضرت زینب سے شادی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شکوک و شبہات یا خوف آ رہے تھے، ان کو ایڈریس کیا تھا۔ اب جو یہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں، یہاں سے غزوہ احزاب اور غزوہ جو بنی قریظہ کا ہوا تھا ان کے حالات کے اوپر تبصرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم اس وقت کر رہے تھے، اور جب اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے
اور خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اور اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یہ جو ٹائم تھا غزوہ احزاب کا، اس وقت نقشہ کھینچا ہے، غزوہ احزاب جب ہوئی تھی تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ تمام عرب کے قبائل جو تھے وہ، اور سمیت یہودیوں کے کچھ قبیلے تھے جو کہ وہاں سے دربدر کر دیے گئے تھے، ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی مدینہ سے چھوڑ کر، وہ خیبر میں جا کر اور تھوڑے دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے تھے، لیکن چونکہ ان کو زندہ رہنے دیا تھا، ان کو جانے کی اجازت دی تھی، تو اس پر انہوں نے کیا کیا تھا، باہر جا کر تمام مشرکین کو، تمام اہل عرب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ان جمع کر کے انہوں نے کہا کہ سب مل کر اب اس وقت جا کر ایک ہی دفعہ حملہ کرتے ہیں تاکہ اسلام جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جائے۔ تو وہ جب وہ جمع کر کے لے کر آئے تھے تو اس وقت اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، ان کو خبریں ملیں کہ تمام جو مشرکین اور یہودی اور تمام کفار جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں اور اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 3000 تھی، اور اس کے اندر منافقین بھی شامل تھے، اتنی مختصر سی تعداد تھی، اور مقابلہ کرنے آنے والے جو تھے وہ 10 سے 12 ہزار لوگ تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مدینے کے تھوڑا سا اس میں آگے جا کر سامنے کے حصے سے، کیونکہ اس کے مدینے کے دو طرف تو چٹانیں تھیں، جو لاوے کی چٹانیں ہیں، تو وہاں سے یہ لوگ اوپر چڑھ کر نہیں آ سکیں گے، کوئی بھی گھوڑے یا اونٹ ہیں، مدینہ کا نقشہ اس طرح سے تھا کہ وہاں سے حملہ ہونے کا توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے کہ ان چٹانوں کے اوپر چڑھنا عام انسان کے لیے ایون ود گھوڑا آسان کام نہیں تھا۔ پیچھے کی طرف جو مطلب مشرقی علاقہ تھا، جنوب مشرق کی طرف بنی قریظہ آباد تھا، اور بنی قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کے باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اگر کبھی بھی تمام مشرکین جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے، تو جنگ میں بھی ساتھ دیں گے، اور ویسے بھی وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ تو انہوں نے بظاہر اپنا اطمینان رکھا تھا کہ وہاں سے امید ہے کہ وہ لوگ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اب صرف سامنے کا جو علاقہ رہ گیا تھا تو اس پر انہوں نے کہا، حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے وہاں پر خندق کھودی گئی تھی، اور اس خندق کھودنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ تھے۔ شدید مشکل حالات تھے، سخت سردی کا ٹائم تھا، بھوک کا عالم اس قدر تھا کہ ایک صحابی نے جب شکایت کی، اپنا پیٹ کا اٹھا کر دکھایا، اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی، تو اس پر انہوں نے ایک پتھر باندھ رکھا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی نے اپنے کرتا اٹھا کر دکھایا تو اس پہ 2 پتھر بندھے تھے کہ ہر چیز کی کمی کے ساتھ، مال کی تنگی ہے، بھوکے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، اور اس پر جو ہے آزمائش اس قدر کہ تمام جو اہل عرب ہے، جو کفار ہیں، وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے چراغ کو، اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آزمائش تھی یہ بہت ہی زیادہ شدید تھی، اور اس وقت جو تھے یعنی اوپر سے نیچے تو اوپر چڑھائے تھے کا مطلب یہ ہے کہ شمال اور جنوب اور ہر طرف سے یہ تمام جو مشرکین تھے وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے، اور ان کی اتنی بڑی نفری تھی کہ ان کو دیکھ کر خوف کے مارے جو تھیں وہ مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور انہی حالات جو تھے، آپ نقشہ کھینچیں، اپنے ذہن کے اندر امیجن کریں اور وہاں پر اپنے آپ کو کھڑا کریں تو آپ خود فیل کر سکتے ہیں کہ کس قدر سخت آزمائش تھی جس سے مسلمان اس وقت گزر رہے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آتے تو وہ اس وقت انہیں اور فتنی کی طرف انہیں دعوت دی جاتی تو اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل لگتی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ منافقین ہیں۔ منافقین جو تھے وہ اس وقت بتایا نا کہ 3000 جو لوگ تھے مسلمان، ان میں منافقین بھی شامل تھے، انکلوڈنگ منافقین 3000 کی کوانٹٹی تھی مسلمانوں کے پاس، اور ان میں سے یہ منافقین جو تھے وہ ایک دوسرے کو اکسانے لگے تھے اور جا کر کہنے لگے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا، دیکھو ہم لوگ کس طرح سے یہاں پھنس گئے ہیں، سامنے 12000 کا لشکر ہے اور اتنا بڑا اور اتنا سپر
اوپر قسم کا لشکر آیا ہوا تھا کہ ان کی آنکھیں جو تھی وہ خوف سے باہر آ رہی تھیں. تو وہ ساتھ میں ایک دوسرا گروہ جو تھا وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتا ہے کہ یا اللہ کے رسول، ہمارے جو گھر ہیں پیچھے ان لوگوں کو جو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو، اور ہمارے گھر بہت خطرے میں ہیں. حالانکہ ان کے لیے اکیلے کا خطرہ تو نہیں تھا، اللہ کے نبی اور باقی صحابہ کے ازواج اور ان کے فیملی ممبر بھی اسی یثرب میں پیچھے باقی تھے. لیکن اصل میں کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دراصل محاذ جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے. اور اگر اس وقت دشمن کے لوگ آتے اور آ کر انہیں فتنے کی طرف دعوت دیتے، یعنی ان سے یہ کہا جاتا کہ دین چھوڑ دو اور واپس سے مرتد ہو جاؤ، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ دین تو ان کے دلوں میں گھسا ہی نہیں تھا. دین تو صرف سپرفیشل تھا. دیٹس دا ریزن اللہ تعالیٰ ان کو منافق کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین چھوڑنے میں بھی کوئی تعامل نہ کرتے. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسپورٹ تو ہونی ہی تھی. یعنی ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جنگ احد میں آ کر بلکہ ان میں سے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنگ احد میں جن لوگوں کی وجہ سے جنگ احد کا نقشہ بدل گیا تھا، اور انہوں نے اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اب اگر کوئی آزمائش کا موقع آیا تو ہم اپنی قصور کی تلافی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو محض باتوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی باز پرس کریں گے ہی. اے نبی، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی سے موقع تمہیں مل سکے گا. یعنی اگین انسان جو ہے وہ یہاں پہ منافقین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بھاگیں گے بھی تو کتنا بھاگیں گے. تو آج ہمارے لیے بھی یہی ہے ایک عمل کا اصول کہ کوئی آزمائش بھی ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہم لوگ اپنی اس آزمائش کے اوپر اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ زندگی اس کے بعد ہم نے کتنی گزارنی ہے. کوئی ساری عمر کے لیے ہم امورٹل تو نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. بہرحال جو بھی اگر ہم اپنے ایمان کو چھوڑتے ہیں، ایمان کو بیچتے ہیں یا تھوڑی قیمت پر اس کا دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ دنیا کا جو موقع ہے فائدہ اٹھانے کا ہے نا، یہ صرف تھوڑا سا ہی ہے. ان سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے پر سخت بخیل ہیں. یہ تمام منافقین کی بات ہو رہی ہے. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح سے دیدے پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہے. اور جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے لیے حریص بن کے کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے تمام اعمال، ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے سورہ توبہ پڑھی تھی تو اس وقت منافقین کے لیے تعالیٰ نے آخری احکامات نازل کیے تھے کہ اس کے بعد ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا بھی ان کے لیے توبہ کریں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ جب ان کو اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف یا اللہ کی خاطر جان دینے کی جب کوئی بات آتی ہے، تو اس طرح سے ان کی حالت ہوتی ہے کہ جیسے کہ مرنے والے کے اوپر غشی طاری ہو گئی ہو. اور جب یہ فائدہ ہو جائے، جیت کر آ جائیں، تو اس طرح سے ان کی زبان چلتی ہے کہ جیسے یا تو اپنے کہنا چاہیے کہ اپنے اپریسیشن کے لیے، یا یہ کہ ان فائدوں کے لیے کہ جو اس وقت آنے کے بعد جو تقسیم ہونا ہے مال غنیمت، تو اس کے لیے ان کو بہترین حصہ دیا جا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اور اللہ نے ان کے تمام اعمال، سارے اعمال ضائع کر دیے. کون سے اعمال؟ وہ تمام اعمال جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے کرتے تھے. ان میں نمازیں، روزے اور تمام چیزیں شامل تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی نہیں گئے ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر وہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے.
در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو ان کی زندگی ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہر کس شخص کے لیے، منافق کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور یوم آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ ٹھیک ہے۔ سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی تھی۔ یہ حال ہوتا ہے ایک مومن کا کہ جب مومن نے وہ دیکھا وہ لشکر دیکھے، تو لشکر دیکھنے کے بعد ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تو انہوں نے دیکھ کر فوراً سے کہا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ تو سچ ہونا ہی تھا۔ یعنی مسلمانوں کا حال یا مومن کا حال، اللہ کی طرف سے آزمائش جو بھی آتی ہے اس پر وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ مزید اپنا جو تعلق ہے وہ مضبوط کر لیتے ہیں، بجائے کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگیں۔ جبکہ منافق کا حال کیا ہے کہ منافق اللہ سے گمان کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ سے کیا ہوا کیا وعدہ تھا؟ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اپنے جانوں کا، اپنے نفسوں کا، اور وہ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کو سپرد کر چکے ہیں، یعنی شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، یعنی ابھی شہادت کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر چونکہ ابھی تک سورہ توبہ کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں جن میں منافقوں کے لیے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اب اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، ایون یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں تک چونکہ یہاں اس وقت تک وہ آیتیں چونکہ نازل نہیں ہوئی تھیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی لینینسی سے بات کی ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، لیکن سورہ توبہ کے آنے کے بعد فرمایا تھا کہ اب منافقوں کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور ان کا جو درجہ بتایا تھا وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ منافقوں کو سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا جہنم کے۔ لیکن آج بھی اگر کوئی انسان، کیونکہ منافق کے ضروری تو نہیں ہے نا کہ کھل کے ہر چیز کے سامنے ہم لوگ واضح ہو جائے کہ کون منافق ہے اور کون سچا مومن ہے، اگر آج بھی ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے اندر آ کر اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے جو کہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے، اگر ہم اپنا احتساب کرتے رہیں، اللہ ہمیں بہترین توفیق دے، اور اس میں ہم اپنا کوئی بھی رویہ ایسا پائیں کہ جس کے اندر ہمیں منافقانہ کوئی بھی روش نظر آ رہی ہو، تو ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اور اس کے بعد ان منافقوں کی بات کی تھی کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے منافقت کا رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ یعنی کہ منافق اپنے دل کی جلن کا مطلب کیا تھا؟ چونکہ تمام کفار جو تھے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے جنگ کرنے آئے تھے، تو انہوں نے وہاں جنگ ہوئی ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی تھی، ایسے طوفانوں کو بھیجا تھا کہ جو آندھی تو سب کو نظر آ رہی تھی لیکن باقی لشکر تو کسی انسان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس نے کس طرح سے مقابلہ کیا، تو وہ بغیر لڑے، اپنی جو دل کی بھڑاس تھی وہ بغیر نکالے وہ واپس پلٹ گئے۔ اور مومنوں کے لیے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا، یہ کون ہے اہل کتاب؟ یہ بنی قریظہ کے یہودی ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈالا کہ آج
ان میں سے کوئی گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین میں، ان کے گھروں میں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جس نے کبھی پامال نہ کیا تھا، جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سے پہلے جو آیت تھی وہ جنگ احزاب کے بارے میں تھی، کہ جنگ احزاب میں ہم نے بتایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے نا، کہ تمام کفار اور یہودی اور اسلام دشمن عناصر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو خندق کھود کے ایک طریقہ تھا جو حضرت سلمان فارسی نے بتایا تھا، کہ مدینے کے سامنے خندق کھود دی گئی تھی. اس خندق کا مقصد کیا تھا کہ جب لشکر آئیں گے تو وہ سارے کے سارے یکبارگی جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان کو خندق کی دوسری طرف رکنا پڑے گا جب تک کہ ان میں سے کوئی حوصلہ کرے، یا تو اس کو پھلانگ کرائے یا اس کے اندر سے گزر کرائے، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا. تو جو مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت ہے وہ اگر وہ ٹوٹ کے اندر آئیں گے اور حملہ کریں گے تو اس سے مسلمانوں کے اندر ایک یونٹی قائم رہے گی، اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اجتماعیت بھی رہے گی اور زور بھی رہے گا. بجائے یہ کہ سارے کے سارے اگر ایک ہی دفعہ میں حملہ کر دیں گے تو شاید مسلمان اس طریقے سے مقابلہ نہ کر سکیں ان کے ساتھ. تو ان کی وہ جو جنگ خندق کی تھی، جو انہوں نے خندق بنائی تھی، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی. اور جب وہاں تک کفار پہنچے تھے تو انہوں نے اس خندق کی وجہ سے وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے، بلکہ اس کے باہر ہی ان کو پڑاؤ ڈالنا پڑا. اتنی بڑی آرمی کو لے کر آئے تھے، تقریباً 10 سے 12 ہزار افراد تھے ان کے، اتنے ہی بڑے ضابطے، اتنے ہی گھوڑے، اتنے ہی اونٹ، اتنے لوگوں کو کھلانے پلانے کے لیے بھی اتنا ہی سامان کرنا. تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. تقریباً 25 دن تک انہوں نے باہر پڑاؤ ڈال کے رکھا کہ وہ اس کو مطلب ان کو وہ باہر رکے رہے کہ وہ آج حملہ کریں گے اور کل حملہ کریں گے، کیسے حملہ کریں گے. لیکن وہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکے، سوائے چند ایک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک آدھوں نے ہمت کی تھی اور وہ خندق کو کراس کر کے آئے تھے. ان میں سے ایک آدمی تھا، عامر اس کا نام تھا، وہ 90 ایئرز اولڈ تھا، اور وہ عرب کا بہت زیادہ مانا ہوا سپاہی تھا، اور بہت زیادہ اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. اس نے ہمت کی اور وہ اتنی عمر میں بھی اس نے وہ خندق کراس کی، اور کراس کر کے دوسری طرف آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ لڑو. تو کون ہے جو میرے ساتھ مقابلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو سارے مسلمان پہلے تو دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے تھے، ظاہر بات اس کا بہت روب تھا، بہت دھاک تھی. لیکن پھر حضرت علی جو تھے وہ ہمت کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے مقابلہ کرنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے حریف کو مقابلہ شروع کرنے سے پہلے 3 درخواستیں کرنے کی اجازت دیتا ہوں، کہ تم اسے 3 مجھے آفرز کر سکتے ہو، کہ اگر میں ان میں سے کوئی ایک ایکسیپٹ کر لوں تو ہو سکتا ہے پھر ہماری جنگ نہ ہو. تو اس نے پہلی آفر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے کہا کہ تمہیں میں پہلی درخواست کرتا ہوں کہ اسلام کو قبول کر لو. تو اس نے کہا نہیں، میں اسلام قبول نہیں کرتا، یہ میرے لیے ناممکن ہے. انہوں نے کہا اچھا، پھر تمہاری دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تم جنگ نہ کرو، لڑائی نہ کرو. تو اس نے کہا یہ بھی امپاسبل ہے، میں یہ بھی نہیں کرتا. تو حضرت علی نے کہا تو پھر آؤ میرے ساتھ جنگ کرو. تو وہ ہنسا اور ہنسے کہتا ہے کہ کوئی اتنا بھی جیالہ ہے، اتنا کون سا مائی کا لال ہے جو مجھ جیسے انسان سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آؤ اور مجھ سے آ کر جنگ کرو. بہرحال دونوں میں جنگ ہوئی اور حضرت علی نے اس کو واصل جہنم کیا. تو اس طرح سے ہوا تھا کہ کچھ ایک جو اپنی ہمت کر کے اس ٹرینچ کو کراس کر کے آ گئے تھے، ان کو جو ہے وہ مسلمانوں نے ختم کر دیا اللہ کی رحمت کے ساتھ. لیکن جو باقی تھے وہ محاصرہ کرتے کرتے جب کافی دن گزر گئے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو فرما رہے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے اس محاصرے کے ساتھ جو مسلمان تھے، ضرورت آزمائش تو ان کے لیے بھی تھی نا. خاص طور پہ منافقین نے جب یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھیں کہ ہم جو ہیں وہ مدینے میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. یعنی سارا بلیم جو تھا وہ مسلمانوں کے اوپر، سچے مومنین کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ رہا تھا. تو اس وقت یہ حالات اتنے مشکل اور زیادہ مشکل ہو گئے تھے کہ خود ہی اندر کے منافقین نے ہی مسلمانوں کے لیے جینا مشکل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی رحمت کے ساتھ ایسی آندھی بھیجی کہ ان کے تمام جو خیمے تھے وہ الٹ گئے، ان کی ہانڈیاں ان کے اوپر الٹ گئیں. ایسی بگدڑ مچ گئی کہ جس جانور کا جس طرف منہ اٹھا چلتا بڑا، کہ جب وہ صبح اٹھے ہیں تو اس حال میں کہ ان کا پورا وہ جو سامنے میدان تھا وہ خالی تھا، سب تتر بتر ہو چکے تھے اور جو بچے تھے وہ واپس جا چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت رحم فرمایا اور ان کی مدد کی تھی. پھر ابھی جو بنی قریظہ کے بارے میں بات کی ہے تو بنی قریظہ کے ساتھ بھی کیا واقعہ تھا کہ بنی قریظہ جو تھے انہوں نے معاہدہ تو کیا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے
جب ان میں سے ایک یہودی تھا جو پہلے بھاگ کر وہاں سے خیبر جا کر آباد ہوا تھا، وہ آیا اور آ کر اس نے پیچھے سے آ کر ان سے بات چیت کرنی شروع کر دی. اس نے آ کر ان کو اکسایا کہ یہ وہ واحد موقع ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، جس کا کہ اس کا سردار منع کر چکا تھا کہ میں نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس نے بہت زیادہ اس کو خوش آئین باتیں بتائیں اور ایسے ایسے باغ دکھائے کہ اگر تم ہمارے ساتھ آج مل جاؤ تو یہ تمام جو لوگ ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں مارے جائیں گے. ہم سامنے سے حملہ کرتے ہیں اور تم لوگ پیچھے سے حملہ کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ ایک ہی دفعہ میں ان تمام لوگوں کو ختم کر دیں گے. تو یہ تمام باتیں سننے کے بعد جو ان کا سردار تھا بنی قریظہ کا، تو وہ تیار ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ حملہ کر دے گا. تو پھر انہوں نے کہا، جب یہ بات پتہ چلی مسلمانوں تک یہ بات پہنچ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات خبر پہنچ گئی کہ جو بنی قریظہ ہیں وہ اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں اور وہ ان یہودیوں کا اور ان کفار کا ساتھ دینے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، تو انہوں نے اپنی لائے جو بھی عملی تھی وہ اختیار کی. لیکن ان میں سے ایک جو صحابی تھے، اس وقت وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کسی کو ان کے بارے میں اسلام لانے کے بارے میں علم نہیں تھا. تو انہوں نے اجازت دی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر ان کے درمیان میں اس طرح کی بات کر کے آتا ہوں کہ وہ آپس میں ان کا ایکا نہ ہو سکے. تو وہ پہلے گئے بنی قریظہ کے سردار کے پاس اور ان سے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو، تم نے کہہ تو دیا ہے کہ تم مشرکین کا اور کفار کا ساتھ دے رہے ہو، جبکہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا. یہ سوچو کہ اگر کوئی 1% چانس ہوا، تھوڑا سا بھی چانس ہوا کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں اور وہ لوگ ہار جاتے ہیں، تو تم سوچو کہ اس کے بعد تمہارا حال کیا ہوگا. تو تم نہ ان کے ساتھ حملہ تو کرنے کو تیار ہو گئے ہو، لیکن ان کا حملہ کرنے سے پہلے ان لوگوں کے کچھ آدمی اپنے پاس جیسے یرغمال بنا کے رکھ لو کہ اگر تو یہ نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے حملہ کرو، وہ حملہ نہ کریں اور سارا عتاب آخر میں تمہارے اوپر ٹوٹے. تو جو بنی قریظہ کا سردار تھا اس کو یہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیج دیا مشرکین اور مطلب اہل مشرکین اور جو سارے اکٹھے ہو کر آئے ہوئے تھے گروہ جنگ احزاب کی طرف، اس طرف مکہ والوں کی طرف بھیج دیا تھا کہ ہمیں اپنے کچھ آدمی بھجوا دیجئے تاکہ ہم ان کو اپنے پاس یرغمال بنا کے رکھیں، اس صورت میں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے اوپر بعد میں عطاب جو ہے وہ اللہ کے نبی کا اور اس کے ساتھیوں کا نہ ٹوٹنے والا ہو. اسی طرح سے پھر وہ دوسرے گروہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر بنی قریظہ کے بارے میں یہی بات کی کہ وہ کہہ تو رہے ہیں تمہارے ساتھ کہ وہ ساتھ دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ نہ دیں تو بعد میں تمہیں کوئی پریشانی اٹھانی پڑے، تو تم ایسا کرو ان کے کچھ آدمی اپنے پاس یرغمال بنا لو. تو جب دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کی یرغمالی کی بات کی تو اس سے یہ ہوا کہ آپس میں ان کے اتحاد ہونے کی بجائے پھوٹ پڑ گئی. اور کہہ تو چونکہ انہوں نے دیا تھا بنی قریظہ نے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ معاہدہ توڑ دیا، لیکن اب اس کا رول بیک نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنگ ہوئے بغیر ختم کر دی تھی. جنگ احزاب سب لوگ جو تھے اہل کفار اور جتنے بھی مشرکین تھے وہ سارے وہاں سے واپس چلے گئے تھے. لیکن اب یہاں پر جو آیت آئی نازل ہوئی ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تھے تو جنگ احزاب سے جب ختم ہوئی ہے اور واپس آئے ہیں، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان سے کہا کہ آپ نے اپنے ہتھیار نہیں اتارنے ہیں جب تک آپ بنی قریظہ کا سد باب نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو مسلمان تھے اس وقت ان کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی اپنے ہتھیار نہ اتارے جب تک کہ وہ وہاں تک نہ پہنچ جائے جہاں پر ان کی گھڑیاں ہیں، یہ جہاں ان کی حویلیاں ہیں یا ان کے قلعے ہیں. تو انہوں نے جا کر پھر مسلمانوں نے جا کر بنی قریظہ کے پاس وہاں گئے اور وہاں جا کر بلکہ عصر کی نماز بھی انہوں نے اس وقت تک نہیں پڑھی تھی، وہاں جا کر نماز ادا کی اور اس کے بعد ان کی جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا. کافی دن تک ان کا بھی محاصرہ کر کے رکھا، لیکن پھر اس محاصرے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایسا رعب ان کے دل میں ڈالا کہ وہ مسلمانوں کے پاس انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو بھیج کر کہا کہ ہم تمہارا جو بھی فیصلہ ہے ہم اپنے پاس قبول کریں گے، لیکن ہمارا جو ثالث ہوگا یا جج جو ہوگا وہ انہوں نے حضرت سعد کو بنوایا تھا، کیونکہ حضرت سعد جو تھے وہ اسلام لانے سے پہلے ان کے اور بنی قریظہ کے درمیان جو تھے ان کے قبیلے اور بنی قریظہ کے قبیلے کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھا فیصلہ کریں گے چونکہ ہماری پہلے ان سے دوستی رہی ہے، یا یہ ہمیں بھی ویسے ہی جانے کی اجازت دے دیں گے جیسے سے پہلے کہ یہودیوں کو جانے کی اجازت دی گئی تھی. لیکن جب حضرت سعد سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو حضرت سعد نے اللہ کے حکم کے ساتھ ان کے ساتھ فیصلہ یہ کروایا کہ ان کے تمام جو مرد ہیں، یہ تمام جو وہ لوگ جو لڑنے کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو اور باقی جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کو قید کر دیا جائے اور ان کا غلام بنا لیا جائے اپنا.
تو جب ان سے کہا کہ ہم نے تو تمہیں کہا تھا، یہودی نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس لیے اپنا ثالث بنایا تھا کہ تم ہمارے لیے ذرا کوئی نرم فیصلہ کرو گے. تو حضرت سعد کا کہنا یہ تھا، یا ان کی سوچ یہ تھی کہ اس سے پہلے یہودیوں کو یا ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی تھی مدینہ چھوڑ کر، ان کو چونکہ چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ زندہ بچ گئے تھے، تو انہوں نے باہر جا کر گٹھ جوڑ کیا اور مسلمانوں کو، تمام جو کفار تھے اور باقی جو مشرکین تھے ان کو مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا کر کے یکجہتی کے ساتھ آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو اگر آج ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ کل پھر مسلمانوں کے لیے کوئی مصیبت بن کر کھڑی نہ ہو. تو انہوں نے اپنا یہ فیصلہ دیا، اور لیٹر آن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حضرت سعد کو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ان لوگوں کے لیے یہی فیصلہ تھا جو حضرت سعد نے دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان لوگوں پر، ان تمام زمینوں پر، یعنی جو بھی قلعہ تھا اور تمام زمینیں تھیں، تو اس کے اوپر تم نے کچھ بھی نہیں جنگ کی تھی اور تم نے کچھ بھی پامال نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اموال کا وارث تمہیں بنا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو آیت آ رہی ہے اس کے یہ واقعہ اعلیٰ کے بعد آئی تھی. واقعہ اعلیٰ کیا تھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، چونکہ اس جنگ کے بعد تھوڑی سی خوشحالی آئی تھی مسلمانوں کے اندر، تو انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، جو بیویاں تھیں، وہ ان کے پاس آئی تھیں، وہ تھوڑا سا خرچ کا زیادہ مطالبہ کرتی تھیں کہ ان کے خرچ میں اضافہ کیا جائے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی ازواج سے الگ ہو کر تقریباً 1 مہینہ انہوں نے جو مسجد نبی کا بالا خانہ تھا اس میں گزارا تھا. تو اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے عائشہ کے سامنے یہ آیت پیش کی، اور اس کے بعد کہا کہ تم جو بھی فیصلہ کرو، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرو گی تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے نبی تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے. تو حضرت عائشہ نے جب یہ آیتیں سنی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے والدین سے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس میں کیا آ رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. تو یہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے سامنے پڑھی تھی. عائشہ نے کہا کہ مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے اور آخرت کی طلبگار ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جیسے انہوں نے بات کہی تھی، تمام ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا. نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. کیوں دوہرا عذاب دیا جائے گا؟ جن کا اجر زیادہ ہے، جن کے رتبے زیادہ ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ بھی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کا جو عذاب ہوگا وہ بھی دوہرا ہوگا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے. کیونکہ وہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں، وہ امت مسلمہ کی عورتوں کی رول ماڈل ہیں. تو جو بھی ان کا اجر ہوگا، نیک عمل ہوگا، اس کے بعد ان کو جو بھی فالو کرے گا تو اس کے بعد ان کے اجر ہوں گے وہ اسی حساب سے زیادہ ہوں گے. اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو اور اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور سابقہ دور جاہلیت کی سج دھج دکھاتی نہ پھرو. لیکن یہاں پر جو مخاطب کر کے کہا ہے یہ بات ازواج مطہرات سے کہ جب بھی کسی، یعنی یہاں پر جو بات کہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. دبی زبان سے بات نہ کرنے کا خاص طور پہ جو یہاں پر حکم ہے وہ نامحرم مردوں کے ساتھ ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے ہی کہا گیا کہ بدتمیزی سے بات کرو یا کسی غصے کے ساتھ بات کرو. دبی زبان سے مطلب یہ ہے کہ زبان کے اندر یا بات کرتے کے اندر اس طرح کا انداز نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی انسان کوئی بھی غلط معنی اس کو پہنائے. تو یہ چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ہمیں نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو واضح اور صاف بات کرنی ہے، اور لہجہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی
جو مرد ہے اس کے دل کے اندر کسی قسم کے غلط خیالات پیدا ہوں ہمارے بارے میں، تو اس وقت ان کو بھی منع نہیں کیا تھا. ظاہر بات ہے ضرورت پڑ سکتی ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں جس کے لیے انسان کو نامحرم سے بات کرنی پڑ سکتی ہے. کچھ کبھی سودا سلف لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کسی بھی ضرورت کے تحت کسی بھی نامحرم سے بات کرنی پڑے. تو جو ان کے لیے حکم آیا تھا، چونکہ ہم ہماری رول ماڈل ہیں، تو آج ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نمبر 1 کہ ہم بات کریں نامحرم مردوں سے تو بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ، اسٹرانگلی اپنا ہمارے ایکشن اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ اس سے کسی کے دل میں غلط جذبات یا خیالات پیدا ہوں. اور گھروں میں ٹک کر رہو اور سابقہ دور جاہلیت کی سجدج نہ دکھاتی پھرو. یعنی اگر گھروں میں ٹک کر رہو کا مطلب ہے کہ عورتوں کے لیے پریفر نہیں کیا، پسند نہیں کیا گیا کہ وہ گھر سے باہر بے ضرورت نکلیں. اور ساتھ ہی کیا کہا ہے کہ دور جاہلیت کی سجدج نہ دکھاتی پھرو کا مطلب کیا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی جو عورتیں تھیں وہ کیا کرتی تھیں کہ اپنے آپ کو سجا سنوار کر باہر نکلنا. تو اگر کوئی عورت باہر سج سمجھ کر نکلتی ہے تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ مجھے ملے. اور اللہ تعالیٰ نے مومن عورت کو ان کی امہات المومنین کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہمارا باہر نکلنے کا طریقہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کی یا مردوں کی اٹینشن لینے والے ہوں. کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی بھی حلیہ ہوگا جس میں لوگوں کی نظریں بار بار ہماری طرف اٹھے تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. پھر آگے کیا کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو نمونہ بنانا تھا پوری امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے. تو نمونہ جو ہے وہ بے داغ ہی اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے ان کے احکامات دیے، اور آج جو اس وقت ان کے لیے احکامات آئے تھے آج ہمارے لیے بھی وہی احکامات ہیں. یاد رکھو اللہ کی آیات حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے. یہاں پر جو کہا ہے نا کہ اللہ کی آیات جو ہیں اور حکمت کی جو باتیں ہیں جو ان کے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، تو سنائی جانے کے مفسرین کہتے ہیں کہ 2 مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد اس کو بیان کرنا ہے. تو نبی کی بیویوں، تم جو کچھ سنو اور جو کچھ دیکھتی ہو لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہو، کیونکہ رسول کے ساتھ ہر وقت کی معاشرت سے بہت سی ہدایت تمہارے علم میں ایسی آئیں گی جو تمہارے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ، یہاں تک کہ ان کی جو بیڈ روم لائف تھی وہ تک بھی مسلمانوں سے اوجھل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری وقت تک کے لیے جو رسالت دے کر بھیجی تھی، خاتم النبیین بنایا تھا، ہر نسل، ہر رنگ کے لیے، ہر قوم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تھا. تو اس رسول کی اس کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے چونکہ اسوہ ہے، تو ان کے گھر کے، ان کی زندگی کے ہر معاملے سے ہمیں آگاہ رکھا، ان کے ہر طریقے سے ہمیں آگاہ رکھا کہ ہمیں ان کی سنت کو فالو کرنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے. اور پھر ساتھ میں ازواج کو نہ صرف مسلمان عورتوں کے لیے رول ماڈل بنایا گیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو کچھ تم سنتی ہو، جو کچھ دیکھتی ہو، یعنی جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو آگے بیان کرو، تاکہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کیا تھا. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، یہ اب آیت نمبر 35 آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا کہ سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جن کا جو نور علی نور ہو جاتا ہے ان کا دل، تو ان مومنین کے جو اوصاف ہیں وہ کیا ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں اور مردوں دونوں کو مخاطب کر کے یہ آیت نازل کی ہے کہ بے شک جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع و فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے.
یہ وہ اوصاف ہیں جو ہمارے دل کے اندر اگر فطرت میں نور ہے اور ہم نے حق کو قبول کر لیا ہے، اللہ کی کتاب کو قبول کر لیا ہے اور اس کے ذریعے اپنے دل کی اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لی ہے، تو ہمارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا ہونے چاہیے. اور ان تمام اوصاف کے ساتھ جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ کہا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے جو ہیں ان کے درجات کہاں سے کہاں پہنچیں گے. اس کے بارے میں آپ کو چند احادیث سے ریفرنس دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے قیامت کے دن سب سے آگے نکل جائیں گے. ایک حدیث کے مفہوم میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا کہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں. یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ معاذ بن انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے. پھر پوچھا، عرض کیا کہ روزہ رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ فرمایا جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا. پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے لیے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ایک ہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوگا. تو اللہ کو یاد کرنا آف کورس کہ نماز، روزہ، تو یہ تمام اللہ کو یاد کرنے ہی کے ٹولز ہیں. اسپیشلی نماز جو ہے ہمارا وہ اللہ کا ذکر ہے کہ جس میں ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارا دل، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کو اس طرح سے یاد کرو، اللہ کا اس طرح سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں اللہ کا دیوانہ کہنے لگے. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے تو وہ اس حال میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے ہم سب کے لیے اس قرآن کلاس میں آنا، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اور اپنے ذکر سے جوڑ کر رکھے تاکہ ہم ہر مجلس کے اختتام پر ہمارا حال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلے کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہ میں پڑ گیا. یہ آیت جو ہے اس کا ریفرنس ہے اگین بیک ٹو دا فرسٹ آیا جو ہم نے بات کی تھی نا کہ حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے تھے، اور جب ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا تھا، نکاح کا پیغام بھیجا تھا اپنی پھپھو کی بیٹی زینب کے ساتھ، تو انہوں نے اور پھر ان کے رشتہ داروں نے جو تھا وہ اسے نامنظور کر دیا تھا، بلکہ حضرت زینب نے کہا کہ میں نسب میں ان سے بہتر ہوں. تو یہ جب بات ان تک پہنچی تھی تو اسی فوراً ہی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ خود اپنے فیصلے کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور پھر جو کوئی نافرمانی کرے گا تو وہی سری گمراہی میں پڑے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسے سنتے ہی حضرت زینب اور ان کے تمام خاندان والوں نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ فوراً سے مان لیا. ٹھیک ہے، اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ پڑھایا، بلکہ خود ہی ان کا جو مہر تھا وہ بھی ادا کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارہ یا عدالت یا پارلیمنٹ یا کوئی ریاست کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اور اس کے بعد وہ خود اپنی آزادی رائے کا استعمال کرے.
یعنی تقاضا ایمان کا کیا ہے کہ جب آپ کو یا مجھ کو کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے یا ہمیں اس کا حکم کا مطلب اس کا فیصلہ پتہ ہو قرآن اور یعنی آج میرے اور آپ کے لیے کیا اس کے بارے میں عمل کا اصول ہے، یہ ہے کہ ہمارے کسی معاملے میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کا واضح حکم قرآن میں موجود ہے کہ اس کی کیا سزا ہے یا اس کا کیا کفارہ ہے یا اس بات کا کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آلریڈی قرآن مجید میں دیا ہوا ہے. لیکن اب ہم اس کو چھوڑ کر اگر ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں اور کسی امام سے یا کسی عالم سے اس کے بارے میں کوئی فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یعنی یہ آیت کو سامنے رکھیں ہمیشہ کہ یہ سری گمراہی میں پڑ جانا ہے، کیونکہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ آلریڈی دے چکے ہوئے ہوں، جو باتیں اللہ تعالیٰ آلریڈی ہمیں قرآن میں بتا چکے ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی رائے میں تبدیلی کر سکیں. جیسے زینب نے خود اور زینب اور ان کے خاندان والوں نے اپنا جو تھا وہ سر اطاعت سے جھکا دیا تھا، تو ایسے ہی ہمارے لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے ہمارا اپنا کوئی حکم یا کوئی بھی جو بات ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے، ایون اپنے نفس کی بات نہیں مان سکتے. اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یہ کون شخص تھا؟ حضرت زید کے بارے میں بات آ رہی ہے، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ٹھیک ہے، اس میں لوگوں سے ڈر رہے تھے، کیا بات ہے؟ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر دے چکے تھے کہ زینب رضی اللہ جو ہے وہ آپ کی بیویوں میں شامل ہونے والی ہیں. اور جب حضرت زید جو تھے وہ آ کر شکایت کرتے تھے کہ میری اور ان کا حضرت زینب کا نکاح نہیں ہو رہا، تو بار بار آپ ان کو ہی سمجھاتے تھے اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑو. تو یہ والی بات تھی کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے بتا چکے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ظاہر نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے ایک اور بات بھی جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے نا، وہ جو میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت زید کے بارے میں بھی اور حضرت زینب کے معاملے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی سیرت اور ان کے کردار، کہ ان کا اخلاق، وہ کس قدر ان کے اندر نیکی تھی، وہ کس قدر بہترین اخلاق اور کردار کے مالک تھے. دونوں بہت نیک تھے، دونوں کا ظرف، دونوں کا کردار، دونوں کا اخلاق بہترین تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا تھا اور طلاق ہو گئی تھی. تو ضروری نہیں ہے کہ جب کبھی بھی طلاق ہو تو اس میں کسی ایک پارٹی کی طرف کوئی کیچڑ اچھالا جائے. اگر یعنی یا کسی کے اوپر کسی کی اخلاقی یا کوئی کردار کی یا کسی کمزوری کا کوئی نہ کوئی لیبل لگایا جائے، تو اگر دونوں کے دل نہیں ملتے ہیں دونوں پارٹیز کے اور وہ گھر کے حالات سیٹل نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے الگ ہونے کی اجازت دی ہے طلاق کے ذریعے. بے شک یہ حلال ہے اور اللہ کے پاس سب سے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے، لیکن یعنی حلال میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ یہی ہے کہ طلاق ہو جائے. لیکن یہ کہ زبردستی اور زور نہیں رکھا ہے کہ زبردستی ہے کہ ساتھ ہی رہو اور ساری عمر کمپرومائز ہی کرتے رہو. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات، جو سب سے اہم اس بات کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی وجہ سے کسی بھی دو پارٹیوں میں نا اختلافی ہو جائے اور پھر حالات اس حد تک پہنچے کہ طلاق ہو جائے، تو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھاڑنا یا کسی کے کردار کے اوپر کوئی باتیں بتانا یا کسی کے اندر کوئی بدنامی کے مطلب دوسرے کو بدنام کرنا، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے ان کی سنت سے نہیں ملتا ہے. تو اس بات کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو ہمارا عمل ان صحابہ کی طرح ہی ہونا چاہیے جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے، اور ان خواتین کی طرح جو ہمارے لیے رول ماڈل بنائی گئی تھیں. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا. حاجت پوری کر چکا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدت کے اندر اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے اندر ذرا سی بھی کوئی اٹریکشن ہو اور وہ آپس میں
رجوع کرنا چاہیں تو وہ اس ٹائم پر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ عدت پوری ہو چکی تو اس کا مطلب ہے کہ نہ عورت کو مرد سے اور نہ ہی مرد کو عورت سے کوئی حاجت تھی، اور اس لیے وہ اکٹھے نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو گیا، تو اس جو خاتون تھیں ان کا نکاح تم سے کر دیا۔ یہ حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور حضرت زینب بھی کہا کرتی تھیں کہ تم باقی ازواج کو کہ تم سب کے نکاح جو ہے وہ زمین پر ہوئے، لیکن میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا تھا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکی ہوں۔ یعنی اگین یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ایک روایت یا رسم کا خاتمہ کیا تھا جو اس وقت اہل عرب کے اندر بہت زیادہ کامن تھی اور سرایت کی ہوئی تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہوتی تھی اس کو بالکل وہی درجہ دیتے تھے کہ اس سے شادی نہیں کیا کرتے تھے کبھی بھی، یا وہ بالکل سگے بیٹے کی طرح اس کا درجے رہتے تھے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ان تمام غلط قسم کی رسومات کا جس کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا، نبی پر کسی ایسے کام کی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اگین اسی بات کو جو پہلے چلتی آ رہی ہے حضرت زید کے معاملے میں ان کو دوبارہ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹے دیے تھے، قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم، اور چاروں جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، لہٰذا ڈائریکٹلی اللہ کے نبی کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، مگر کیا کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کی مہر ہیں، اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، اور ساتھ ہی ہمیں تنبیہ بھی کی تھی کہ میری امت میں سے 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس بات کی ہمیں کنفرمیشن دی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، کہ نبیوں کی مہر ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ 5 منٹ کی بریک لے لیں، میں 5 منٹ کے بعد اسے کنٹینیو کرتی ہوں انشاءاللہ۔